نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عقیدت و احترام و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کی محفل مبارک امام الائمہ، سراج الامہ، امام المحدثین، امام الفقہاء حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں منعقد کی گئی۔ دنیا کا 2/3 حصہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آپ کا نام نہیں ہے، یہ آپ کا لقب ہے، آپ کی کنیت بھی ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ حنیفہ شاید حضرت امام اعظم کے گھر کے کسی فرد کا نام ہوگا، جیسا کہ کچھ لوگوں نے لکھا بھی کہ آپ کی بیٹی کا نام حنیفہ ہے، لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ آپ کا لقب حنیفہ اس لیے کہ آپ دین حنیف کی پیروی فرمانے والے ہیں، اور دین حنیف کو دلائل قرآن و حدیث سے آپ مزین فرمانے والے ہیں، اس لیے آپ کا لقب ابو حنیفہ ہے۔ اور آپ ادیان باطل جو دین ہے ان سے اعراض فرمانے والے اور دین حق کی طرف رجوع فرمانے والے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، اس لیے آپ کا لقب ابو حنیفہ ہے۔ آپ کا نام حضرت نعمان بن ثابت ہے، ثابت آپ کے والد کا نام ہے، اور نعمان آپ کے دادا کا نام تھا۔ آپ کے دادا نعمان حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے عاشق تھے، اور آپ کو حضرت مولا علی کا زمانہ حاصل ہوا، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا حضرت نعمان حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اکثر حاضر کیا کرتے تھے، آپ سے اکثر ملاقات فرماتے تھے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک مرتبہ آپ نے فالودہ شربت بنا کے پیش کیا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کا وہ شربت بڑا پسند آیا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نعمان کے بیٹے ثابت پیدا ہوئے تو نعمان اپنے بیٹے کو لے کر، جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے والد ہیں، انہوں کو لے کر حضرت مولا علی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام اعظم کی جو والد ہیں ان کے لیے اور ان کی نسل کے لیے آپ نے دعا فرمائی۔ حضرت مولا علی نے حضرت ثابت کے لیے بھی دعا کی اور ان کی نسل کے لیے بھی دعا فرمائی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے حضرت حماد بن امام اعظم ابو حنیفہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نسل کو جو یہ برکتیں عطا فرمائی، جو علم کا جو یہ خزانہ عطا کیا، وہ حضرت مولا علی کی دعاؤں کی برکت ہے۔ اور یہ برکت اس لیے کہ
حضرت مولا علی باب علم ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، حضور فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ دیکھیے بات کہاں سے کہاں جڑتی ہے جا کے۔ اور سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت نعمان بن ثابت کو، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا زمانہ حاصل ہوا، ان کا زمانہ مبارک ملا، اور آپ نے کئی صحابہ سے ملاقات کی، اور اس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور ہیں جن سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور حضرت انس بن مالک سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے براہ راست حدیث پاک روایت کی۔ ایک حدیث پاک جو بڑی مشہور ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یہ حدیث پاک حضرت انس بن مالک سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے براہ راست روایت فرمائی۔ اس حدیث کا ترجمہ ہے کہ علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے۔ یہ حدیث پاک حضرت امام اعظم نے براہ راست حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک سے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے۔ دوسری حدیث پاک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ روایت فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک سے، آپ، اور بڑی مشہور حدیث پاک ہے، الدال علی الخیر کفاعل، یعنی بھلائی کی دعوت دینے والا، بھلائی کی طرف بلانے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ بھلا کام کرنے والا ہے۔ یہ حدیث پاک بھی حضرت انس بن مالک نے براہ راست حضرت انس بن مالک سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے نے روایت فرمائی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت ذہانت عطا فرمایا تھا کہ ایک بزرگ کی نظر ایک مرتبہ پہلے آپ کو علم کلام پر بڑی دسترس حاصل تھی، اور آپ جو ادیان باطل کے جو لوگ تھے ان سے آپ مناظرہ فرمایا کرتے تھے، اور بہت سارے جو مناظرین تھے ان کو آپ نے شکست دی۔ ایک مرتبہ آپ کا گزر ہو رہا تھا تو ایک بزرگ کی نظر آپ پہ پڑی، آپ نے فرمایا کہ نعمان تمہارے چہرے سے علم و فضل و کمال کی روشنی اور شعائیں پھوٹ رہی ہیں، تم شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب میں کوشش کرو، علم فقہ میں کوشش کرو، علم حدیث میں کوشش کرو۔ آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے میرے دعا کی، اور پھر میرے دل میں فقہ کی اور حدیث پاک کی محبت پیدا ہو گئی، اور میں نے اس کے بعد اس زمانے کے مشہور فقیہ حضرت شیخ حماد کی خدمت میں حاضری دی، اور میں نے ان سے علوم فقہ حاصل کیا۔ فقہ کیا ہے؟ حدیث اور قرآن کے مجموعے کا نام فقہ ہے، یعنی حدیث اور قرآن دونوں سے جو مسائل اس وقت جو موجود ہیں وہ کس سے اخذ کیے جاتے ہیں؟ حدیث پاک سے اور قرآن پاک سے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی خدمت میں حاضری کی، اور آپ نے ان سے علم فقہ حاصل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ کمال عطا فرمایا کہ آپ اپنے زمانے مشہور ہو گئے، بلکہ ان کے زمانے کے اندر ہی، اپنے استاذ کے زمانے کے اندر ہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ مشہور ہو گئے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، آپ کا نام نعمان ہے، اور لغت کے اندر نعمان کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ انسان کے جسم کا وہ خون جس سے انسان کا جسم قائم رہتا ہے، طاقتور رہتا ہے، اس خون کو کہتے ہیں نعمان۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ اس خوشبودار گھاس کو نعمان کہتے ہیں کہ جو ناک کے قریب جا کر انسان کے ذہن کو معطر کر دے۔ تو دو معنی نعمان کے ہوتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے اندر یہ دونوں صفتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو آپ نے اپنے خون جگر سے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسائل کو دنیا کے سامنے روشن فرما دیا، اور دوسری حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے
صالحین، متقین، مومنین، صدیقین کے آپ نے ذہن کو، ان کے قلوب کو آپ نے معطر فرما دیا۔ یہ شان حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے آپ کے شاگرد امام ابو یوسف سے پوچھا کہ آپ ان کے شاگرد ہیں، آپ ان کی کوئی بات بیان کیجیے۔ تو آپ بیان فرمانے لگے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا مزاج جو تھا وہ بڑا سادہ تھا، بڑے منکسر المزاج تھے، نرم مزاج تھے آپ۔ جب کوئی آپ سے مسئلہ پوچھتا تھا تو آپ قرآن و حدیث کی طرف رجوع فرماتے تھے، اور اگر وہ مسئلہ قرآن و حدیث میں نہیں ملتا تھا تو آپ اس پر قیاس فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے ہمیشہ حاجت مندوں کی مدد فرمائی، یہ آپ کی خوبیوں میں سے تھا کہ حاجت مندوں کی آپ نے ہمیشہ مدد فرمائی۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ جا رہا تھا، کوفے کی گلیوں سے گزر رہا تھا، ایک شخص سامنے سے آ رہا تھا، جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھا تو جا کے چھپ گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ اس شخص کو بلاؤ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بلا کے لایا۔ آپ نے پوچھا کہ آخر تم کیوں چھپ گئے؟ وہ عرض کرنے لگا کہ حضور ایک زمانہ گزر گیا، میں نے آپ سے 10,000 درہم قرض لیا تھا جو آج تک ادا نہیں کر سکا۔ آپ کو بڑا افسوس ہوا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے شخص، میں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے کہ میں نے تجھے معاف کر دیا، تیرا قرض میں نے معاف کر دیا۔ اس نے کہا کہ حضور میں آپ کا مشکور ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا چہرہ جو تھا وہ زرد پڑ گیا۔ حضرت امام ابو یوسف نے آپ سے پوچھا کہ حضور، وہ کہتا ہے کہ میں مشکور ہوں، تو آپ کا چہرے مبارک زرد پڑ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ کاش وہ میرا شکر ادا کرنے کے بجائے میرے رب کا شکر ادا کرتا، میں نے تو اس کے ساتھ جو بھلائی کی تھی اپنے رب کی رضا کے لیے کیا تھا، کاش وہ رب کا شکر ادا کرتا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ جن کے شاگردوں میں ایسے ایسے باکمال شاگرد گزرے ہیں کہ تمام زمانے کے علماء ایک طرف، ان کے ایک شاگرد ایک طرف، ایسا اللہ تعالیٰ نے انہیں علم اور فضل و کمال عطا فرمایا تھا آپ کے شاگردوں کو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کیا شان اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ صرف آپ فقیہ نہیں ہیں، صرف مجتہد نہیں ہیں، صرف امام نہیں ہیں، بلکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اپنے زمانے کے صوفی بھی ہیں، صاحب تصوف بھی ہیں، اہل تقویٰ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب ولایت بھی عطا فرمایا۔ کیا شان ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ میں ایک بار حاضری کے لیے گیا اور میرا دل نہیں بھرا، تو میں نے ایک صاحب میرے ساتھ تھے، میں نے کہا ان سے کہ میں وہاں گیا تھا لیکن دل نہیں بھرا، ایک بار چلیے پھر چلتے ہیں، چونکہ وہاں کے حالات بھی اس وقت بغداد شریف کے بڑے نازک تھے، کہیں آنا جانا بڑا مشکل کام تھا، لیکن چونکہ اگر زبان کا علم ہوتا ہے تو آنا جانا آسان ہو جاتا ہے، عرب پھر بڑا لحاظ کرتے ہیں۔ تو ایک شخص سے بات ہوئی اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو لے چلیں گے، لے گیا، اور دوبارہ پھر جا کے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں حاضری دی۔ وہ خوشبو آپ کی مزار مبارک سے پھوٹتی ہے جو خوشبو دربار مصطفیٰ سے آتی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک دن خواب دیکھا کہ میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مبارک کو تیار کھود رہا ہوں۔ آپ نے اس خواب کو حضرت محمد بن سیرین سے بیان کیا، ان سے جا کے جب عرض کیا تو آپ نے فرمایا نعمان، تم احادیث نبوی اور علوم قرآن کا جو خزانہ ہے اس سے شریعت کے مسائل کو تم کھود کھود کر نکالو گے، یہ اس کی تعبیر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم شریعت کے مسائل علوم قرآن علوم حدیث سے نکالو گے، اور جب یہ خوشبو جو در پاک کی خوشبو امام اعظم کے در سے آتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت
امام اعظم ابو حنیفہ کا جب وصال ہو گیا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں اکثر کیا شان امام اعظم ابو حنیفہ کی ہے، اسی لیے آپ کو امام المحدثین، امام الفقہا، امام النجبا، امام الاولیاء، امام الاقطاب کہا جاتا ہے۔ آپ سب کے امام ہیں، بڑے بڑے اقطاب و اغواص آپ کے مقلد ہیں، آپ کی تقلید فرماتے ہیں۔ یہ شان امام اعظم ابو حنیفہ کی ہے۔ جب وصال فرما گئے تو آپ کی خدمت میں اکثر حضرت خضر علیہ السلام دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت محمدی کا علوم حاصل کرنے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ حضرت امام اعظم کا جب وصال ہو گیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں دعا کی کہ الہی تو روح امام اعظم کو واپس لوٹا دے تاکہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر تیرے محبوب کی شریعت کا علم حاصل کروں۔ کیا شان ہے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا مقام ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ اور اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے مثل ہوں گے۔ یہ ایک جھلک ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، ایک جھلک اس کی ہے حضرت امام غزالی، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام مالک۔ اور اگر قریب میں دیکھنا ہے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک کو تقویت پہنچانے والے امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا ہیں۔ کیا شان ہے اعلی حضرت امام اہل سنت کی، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ایک مرتبہ گزر رہے تھے، آپ ابھی تک تو آپ نے نہ تو میں نے کبھی ذکر کیا ہے نہ کبھی آپ نے سنا ہی ہوگا، یہ پہلی بار میں حضرت امام اعظم پر کچھ ذکر کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، کبھی کیا بھی ہوگا تو مختصر سے کیا ہوگا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ایک دن گزر رہے تھے، آپ کے شاگرد آپ کے ساتھ تھے، ایک شخص نے دیکھا تو دیکھ کر دور سے کہنے لگا یہ وہ بزرگ جا رہے ہیں جن کی رات اللہ کے ذکر میں گزرتی ہے، اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اپنے شاگردوں سے فرماتے ہیں کہ اب میری زندگی کے جتنی جو زندگی بچی ہے اب پوری میری راتیں اللہ کی یاد میں گزر جائیں گی۔ 40 سال تک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ کیا شان ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا کہ یہی وجہ ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، میں گیا، آپ کا جو حجرہ تھا اس کا دروازہ بند تھا، آپ کے مزار شریف کو جالی سے گھیرا گیا ہے، چاروں اوپر سے بھی جالی ہے اور چاروں طرف سے جالی ہے۔ میں نے خادم جو تھے ان سے کہا کہ مجھے حضرت کی ایک چادر شریف چاہیے، تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، چادر شریف میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ وہ کہنے لگے میں خادم تو ہوں لیکن چادر شریف اس لیے نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اس کی چابی میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس اس کی چابی نہیں ہے، چابی اس کی حکومت کے پاس ہے، پہلے چابی ہوا کرتی تھی لیکن اب میرے پاس اس کی چابی نہیں ہے۔ تو جب وہ دروازہ کھلا آپ کے روضے مبارک کا، وہ خوشبو پھوٹی جو شہر مدینہ منورہ سے اٹھتی ہے، اور ایک بار نہیں جب بھی میں اس آپ کے روضے پہ گیا میں نے وہی خوشبو محسوس کیا جو دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث و قرآن کے دلائل سے مزین فرمانے والے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ ایسے امام ہیں کہ اپنے وقت کے امام بھی جب آپ کی مزار مبارک پہ حاضر ہوتے ہیں تو اپنے مسلک کے مطابق نماز نہیں پڑھتے بلکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک کے مطابق نماز پڑھتے ہیں۔ یہ شان ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ کا وصال مبارک 150 ہجری میں ہوا اور آپ کا وصال قید خانے کے اندر ہوا، جیل کے اندر ہوا۔ آپ کو قید کیوں کیا گیا؟ آج منصب کے لیے لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں کہ میں قاضی القضات بن جاؤں، میں قاضی شہر بمبئی بن جاؤں، میں قاضی شہر ناسک بن جاؤں۔ ہندوستان کا قاضی تو خیر وہ بہت اور بڑا درجہ ہے، وہ منصب ہے، بڑا منصب ہے، لیکن لوگ یہی کوشش کرتے ہیں کہ میں کسی علاقے کسی شہر کا ہی قاضی بن جاؤں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو خلیفہ جعفر ابو منصور نے طلب کیا
اور آپ سے اس نے کہا کہ آپ کو قاضی بننا ہے۔ حضرت نے انکار فرما دیا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے انکار فرما دیا۔ آپ نے جب انکار کیا تو ابو منصور نے آپ کو جیل میں ڈال دیا، قید کر دیا اور آپ کو کوڑے مارے جانے لگے۔ حضرت امام اس جرم کیا ہے کہ آپ نے منصب قضا کو، قاضی کے منصب کو آپ نے قبول نہیں فرمایا۔ یہاں تو منصب کے لیے لوگ بھٹکتے پھر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم کو آفت مل جائے، خلافت تو اب رہی نہیں، آفت ہی بچی۔ کوئی سوچتا ہے مجھے آفت مل جائے، روز کچھ لوگ تو اپنے جیب میں لے کے گھومتے ہیں۔ ایک مرتبہ مجھے دکھانے لگا، اور شاید اگر میں اس سے استنجا کا طریقہ پوچھتا تو نہیں بتا پاتا ہوں، وضو تو خیر کرنا ہی نہیں آتا ہوگا، استنجا چونکہ سب سے پہلے تو پاکی ضروری نا، الطہارۃ نصف الایمان، باقی آدھا ایمان ہے۔ تو اگر میں اس سے طہارت کا مسئلہ پوچھتا تو نہیں بتا پاتا، وہ جیب میں خلافت لے کے گھومتا ہے، مجھے خلافت دکھا رہا تھا۔ علم خلافت کے لیے، کسی منصب کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، علم کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ علم ہے، اور بغیر علم کے اللہ کسی کو منصب ولایت بھی نہیں عطا فرماتا، اور اگر کسی بے علم کو اللہ منصب ولایت عطا فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے اسے علم کا خزانہ عطا فرماتا ہے، ولایت بعد میں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی ان پڑھ کو، کسی جاہل کو اپنا دوست نہیں بناتا، کہ ان پڑھ کو اللہ تعالیٰ دوست نہیں بناتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس قوم پہ رحم فرمائے جو آج ہمارے حالات ہیں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے منصب قبول نہیں فرمایا، آپ کو قید کر دیا گیا اور آپ قید خانے کے اندر تھے، اور کیا شان اللہ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو عطا فرمائی کہ آپ حالت سجدہ میں تھے کہ آپ کی روح پرواز کر گئی۔ یہ آپ کی، جب آپ کا وصال مبارک ہوا تو پہلی مرتبہ جو آپ کی نماز جنازہ ہوئی، اس جنازے کے اندر 50,000 لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ اس کے بعد کئی دن تک نماز جنازہ پڑھنے کا سلسلہ جاری رہا۔ سب سے اخیر میں آپ کی جنازہ آپ کے بیٹے حماد بن ابو حنیفہ نے پڑھی، یہ اخیر میں سب سے پڑھنے والے۔ اللہ تبارک و تعالی ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ اور یہ تو میں نے مختصر سا بیان کیا ہے، یہ مختصر سا ذکر ہے جو میں نے ابھی کیا ہے، ورنہ آپ کے جو فتاوی ہیں، آپ کے جو جوابات ہیں، آپ نے جو حیرت انگیز جوابات دیے ہیں، جس طرح حضرت مولا علی کی دعا ہے اسی طرح، جس طرح حضرت مولا علی کا جواب نظر آتا ہے اسی طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا جواب نظر آتا ہے۔ اس وقت کے فقہا، اس وقت ائمہ جب آپ کی خدمت میں وہ جواب دیتے تھے، اور حضرت امام اعظم کے پاس وہ مسئلہ آتا تھا، اور جب آپ اس مسئلے کا جواب دیتے تھے تو اس وقت کے وہ کہتے تھے کہ دیکھتے ہیں امام اعظم جواب کیا دیں گے، لیکن جب آپ جواب اس کا ارشاد فرماتے تھے تو اس وقت کے جو ائمہ تھے وہ کھڑے ہو کے آپ کی پیشانی کو چوم لیا کرتے تھے۔ کیا شان ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، ان کے درجات، ان کے مراتب کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے، اور ان کے فیوز و برکات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ شریف پہلے السلام ہو جائے، اس کے بعد کچھ شریف ہو جائے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مصطفیٰ یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول